محبت کے فلسفے کو چھیڑا تو مجھے کسی نے پوچھا کہ اویس بھائی یہ پیار عشق اور محبت کیا ہے؟ ہاں، تو میں نے اپنی زندگی میں اپنی ماما کو اپنا دوست سمجھا، اور اس کے علاوہ میں نے شاید کسی کے اوپر ٹرسٹ کیا ہو یا اس کو دوست سمجھا ہو، کیونکہ چھوٹی عمر میں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر کوئی سگا ہے تو وہ خون کے رشتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ماں باپ اول درجے پہ آتے ہیں اور دویم درجہ جو ہے وہ آپ کے بہن بھائیوں کا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لکی ہو تو 2 یا 3 ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ دوست کہو گے، کیونکہ دوست نہیں ہوتا ہر ہاتھ ملانے والا ہے۔ احمد فراز نے بڑی پیاری بات بولی ہے، ہم ٹرسٹ کر لیتے ہیں ہر بندے پہ، اور ٹرسٹ کے اندر آ کے ہم وہ ساری باتیں اس کو بتا دیتے ہیں نیک نیتی میں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ بندہ آپ کا ٹرسٹ توڑتا ہے تو آپ شٹر ہو جاتے ہو، پھر ایک نئے بندے پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو، پھر وہ بھی وہی سب کچھ کرتا ہے تو آپ ڈر جاتے ہو، پھر آپ کے اندر کمٹمنٹ ایشوز آتے ہیں، اٹیچمنٹ ایشوز آتے ہیں، ٹرسٹ ایشوز آتے ہیں۔ یہ تینوں ایشوز جو میں نے بولے ہیں ان کو ذرا گوگل کر کے سرچ کریے گا تو پتہ چلے گا کہ سینسیٹیو اور معصوم لوگوں کے ساتھ جب بار بار دھوکا ہوتا ہے نا، اور کہتے ہیں ونس بٹن ٹوائس شائے، آپ سام سے ڈسا آگ رسی سے بھی ڈرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ایکسپیرینسز برے ہوتے ہیں۔ آج آپ مجھے بولو گے ویسے بھی مری چلتے ہیں، میں آپ کو گاڑی بک کروا کے دیتا ہوں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ ایک گاڑی لے کے آتے ہو، آپ اس میں مجھے بٹھاتے ہو، بجائے مری کے کہیں اور لے جاتے ہو، میں چیختا ہوں، چگاڑتا ہوں، شور مچاتا ہوں، آپ مجھے میرے شور کے باوجود اپنا پورا کا پورا ٹرپ کر کے گھر چھوڑ جاتے ہو۔ اگلے دن پھر میں نے مری جانے میں پھر آپ کو فون کروں گا، آپ پھر آؤ گے، پھر مجھے لے کے جاؤ گے، پھر کہیں اور لے جاؤ گے، سو ٹرسٹ ایشوز آئیں گے نا۔ جیسے بچپن میں ہم پڑھتے تھے شیر آیا شیر آیا، وہ شیر آیا کیا تھا؟ ایکچولی ہی واز اے لائر، ایکچولی ہی واز جسٹ پلینگ اسمارٹ محلے اور ولیجرز کے ساتھ۔ تو جی شیر آیا، لوگ آئے، دیکھا نہیں جی شیر تو نہیں آیا، وہ بیچارہ اپنی عادت سے مجبور تھا، جھوٹا تھا۔ سو اس میں کئی سبق ہیں ہمارے لیے۔ سو جو محبت کے سفر سے سٹارٹ کی میں نے بات، تو میں اپنی ماں سے پوچھا یہ محبت کیا ہے؟ ہر بندے کے لیے لو لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کسی کے لیے محبت کچھ ہے، کسی کے لیے ڈیفینیشن کچھ ہے، کسی کے لیے ایگزسٹ کرتی ہے، کسی کے لیے ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ آپ لوگوں سے میں اگر سوال کروں تو کمنٹس میں آ کے ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کرے گا، لو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ کون ہے وہ بدقسمت ہے جن کو غلط انسان کے ساتھ پالا پڑا، اور جن کو پیار ہوا، محبت ہوا، اور آج 21 سال ہو گئے انہوں نے شادی کی اسی عورت سے اور ان سے 3 پیارے بچے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ الحمدللہ ہمیں تو یقین ہے محبت میں الہام بھی ہوتے ہیں اور فیض بھی ہوتے ہیں۔ تو ماما سے پوچھتے ہیں ماما یہ کیا لو اور محبت عشق کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو یہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اصل میں جو محبت ہے وہ تو ہماری اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ پھر جب آپ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے، یہ قدرتی امر ہے۔ آپ کو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور کوئی آپ کو دھوکے دینے والا ملے۔ آپ کے سامنے اگر آئے گا بھی تو اللہ تعالیٰ سے خوبصورتی سے ادھر سے آپ کو نکالتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا کیسے۔ اور پھر وہی والی بات ہے کہ محبت اللہ تعالیٰ نے بانٹی ہے ماں کے دل میں بچوں کے لیے، یہ حقیقت میں محبت ہے۔ اور پھر آج کل کے بچے بچیاں جو محبت جس سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ایک بچہ ہے 10 بچیوں کے ساتھ، ایک بچی ہے تو اتنے لڑکوں کے ساتھ دوستی محبت، یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکا ہے جو وہ لوگ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اگر چلو اس اگر رشتے میں دھوکا، محبت آتا ہے، اس رشتے میں تو وہ محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے، اور وہ حقیقی محبت ہوتی ہے کہ آپ واقعی آپ مخلص ہیں اور آپ نے پاک اس میں اپنے آپ کو باندھ کے تو اس کو وہ حق ادا کیا ہے۔ محبت صرف یہ ہے۔ آج کل کے بچے، اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے بچوں کے ساتھ نیک ہدایت دے۔ تو محبتیں تو وہی والی بات ہے، آپ لوگوں نے کہانیاں پرانی محبتوں کے سنے ہوں گے، تو وہ محبتیں واقعی وہ محبت یہ نہیں ہوتا تھا کہ آج یہ لڑکی پسند آ گئی، کل وہ لڑکا پسند آ گیا، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہو جاتی تھی تو وہ آخری دم تک، مرتے دم تک انہی کے لیے رہ لیتے تھے۔ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، 3 چیزیں بتا رہا ہوں۔ پہلا، جب آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو تو آپ کے اور اس کے بیچ میں جسم کا تعلق نہیں ہوتا، جسٹیفائی کرتے رہو رائٹ لیفٹ سے، میں حرام رشتہ ایک عورت کے ساتھ بنا رہا ہوں، اس کو جہنم میں جانے کا اور خود بھی اس کے ساتھ جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہوں، یہ کیسی محبت ہے؟ نہیں یہ تو دشمنی ہے، نکاح کر کے فزیکل نیڈز ہیں ہر بندے کی۔ شیطانی میزلو تھیوری آف ہیرارکی میں فرسٹ نیڈ از دی ہنگر اینڈ سیکس،
تو اگر میں ایک رشتے میں جا رہا ہوں اور میں فزیکل کنیکٹ ہونا چاہ رہا ہوں بیکاز میری نیڈ ہے, تو نیڈ کے لیے صحیح راستہ ہے. بالکل یو ہیو ٹو گو ڈائریکٹلی اس کے ماں باپ کے پاس, بولو آپ کی بیٹی سے مجھے محبت ہے, میں اس کو شہزادیوں کی طرح رکھوں گا, بالکل رانی بنا کے رکھوں گا, میں نکاح کرنا ہے. یہ طریقہ ہے. جو میری بہن سن رہی ہے جو محبت میں پڑی ہوئی ہے گرفتار, اور اس کو اس کی محبت سچی لگ رہی ہے, اور اس کا جو پارٹنر ہے وہ اس کے ساتھ حرام رشتے میں ہے, فزیکل ڈیمانڈس کر, اور آپ اپنا جسم دے رہی ہو اس ڈر سے کہ میں نے نہیں دیا تو یہ چھوڑ دے گا, چلا جائے گا, باہر میں جائے ایسی محبت. دوسرا, محبت کے اندر جب بھی آپ جاتے ہو تو پھر لینے نہیں دینے کی بات ہوتی ہے. دینے کی بات, محبت دیتی ہے, میں تو آپ کے لیے یہ کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا, نو دس از پوزیشن, نہیں, دس از محبت obsession. قربانی مانگتی یہ ہے. محبت نہیں ہے, محبت ہے آنسوؤں کا سودا. اور بڑی مزے کی میں نے بات سنی تھی, 2 بیوقوف لوگ محبت کر سکتے ہیں, ایک عقل مند بیچ میں آ جائے گا نا تو عقل ہمیشہ بولتی ہے مجھے کیا ملے گا. ہاں بیوقوف لوگ جو دل جن کا چڑیوں کی طرح نازک, محبت سے فو کرتے ہیں. شاطر لوگ محبت نہیں کر سکتے. بالکل جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت بھری ہوگی ان لوگوں سے جن کے دل چڑیا جیسے نرم ہوں گے. جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں, حساس لوگ ہوتے ہیں, ایموشنل لوگ ہوتے ہیں, جنت ان کسی کے کو لیے بنی تکلیف ہے. نہیں دے جو نہیں دے سکتے وہ محبت کرتے ہیں. اور میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں, وہ مس یوز بھی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے حقیقت کیا, لیکن وہ بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں. سو اگر آپ محبت کرنے جا رہے ہو تو محبت کی شرط نمبر 1 یہ ہے کہ آئی ول ناٹ آسک یو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا, میں آپ کی محبت میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا. اور تیسری چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ محبت کی جو شرط ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے کے جا رہی ہے, آپ خود سے اسپرچولی ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہو. آپ کو آپ کے محبوب کی صحبت اللہ کے پاس لے کے جا رہی ہے. یہ محبت میں ڈرنک کر رہا ہوں, ڈرگس کر رہا ہوں, گناہ کر رہا ہوں, ہاں ہاں ہی ہو چل رہا ہے جی, 4 کپلز ہیں اور وہ آپس میں محبت کے نام کے اوپر زنا چلا رہے ہیں. یہ محبت نہیں ہے, یہ یوزیج ہے. آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو. سو میری تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو فٹ فلیکس کمیونٹی ممبرز ہیں, جو آج سے پہلے کنفیوز تھے کہ پتہ نہیں ہماری محبت سچی ہے نہیں ہے, یہ لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے, آپ آرام سے اس میں سے دیکھ لو. If you are in a physical relationship with your partner without having a legal relationship, your relationship is haram. بالکل. اور میرے بابا نے مجھے بڑی پیاری بات بولی تھی کہ حرام رشتے سے تم کیا حلال چیز ایکسپیکٹ کرتے ہو. ایک لڑکا جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے, وہ تمہارے ساتھ فزیکل ہو رہا ہے, جانتے بوجھتے کہ زنا ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود وہ دھڑلے سے تمہیں کہہ رہا ہے کہ I love you. If he cannot love his Allah, how can that person loves you? So it's a straight up questions for your boyfriends from all those men and women who are in a haram relationship کہ جو اللہ کا نہ ہو سکا وہ تمہارا کیا ہوگا. بالکل کلیئر چیزیں ہیں بھائی. سمجھانے کا فائدہ اس لیے ہے کیونکہ بات سے بات بنتی ہے. مجھے پتا ہے 100 میں سے 2 لوگ ابھی تک ہماری بات سن رہے ہوں گے. مجھے وہی 2 لوگ چاہیے کہ کل کو قیامت والے دن اگر آپ نے اس دنیا میں کوئی اچھا کام کر لیا میری بات سن کے اور امی کی بات سن کے, تو قیامت والے دن انشاءاللہ تعالیٰ فرشتے اور اللہ گواہ رہیں گے کہ چراغ سے چراغ جلتا جان ہے. بچائی. تو آپ جوان بچے بچیاں قدم اٹھائیں. اور میں اس کو ناپاک کام اس لیے بولوں گی کہ اگر باقی محبت ہوتی ہے تو سیدھا پیرنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی رشتے کے, بغیر کسی حدود کے آپ جو ہے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, مل رہے ہیں. یہ آپ لوگ پلیز, اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, جو ہو گیا اسے معاف کر سکتا ہے. ایک بہت کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کو کسی ایسی عورت سے محبت ہو گئی ہے جو شادی شدہ ہے, جس کے بچے ہیں, اللہ کا نام ہے, یا ایک لڑکی ہے جس کو ایسے مرد سے محبت ہو گئی ہے جس کے بچے ہیں اور وہ میرڈ ہے. بھائی محبت سنبھالنے کا نام ہے. قیامت والے دن ہم لوگوں نے انشاءاللہ ملنا ہے, اللہ سے دعا کر لیں گے نا کہ اگر نہیں مل سکا تو حلال طریقے سے اس کے لیے دعا, اس کو نرش کر رہا ہوں, اس کو میں دیکھ رہا ہوں, اس کو میں پھلتا پھولتا دیکھ. ضروری تھوڑی ہے کہ جسم کا نام محبت ہے, حاصل کر لینے کا نام یا پا لینے کا نام محبت ہے, دعاؤں کا نام محبت ہے. کتنے ایسے لوگ میری زندگی میں ہیں جن کے ساتھ میں ملا, کنیکٹ کیا, اور میں نے دیکھ کے بولا, میں نے کہا یار یہ انسان, یہ شخص, یہ مرد, یہ عورت کتنا اچھا ہے. سو اٹریکٹ ہوا اس کی طرف, جائز اور فطری عمل ہے. اٹریکشن کے بعد نیکسٹ اسٹیج کے اوپر تھوڑا سا ایسوسیٹ کیا, بات چیت کی, جانا, تو ایک فیز آ گیا جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا ہوئی اور پتہ چلا نہیں یار واقعی صرف دیکھنے میں ہی اچھا نہیں ہے, روحانی قلبی طور پہ بھی اچھا ہے. پھر میں اسپرچولی کنیکٹ ہو گیا, جب بیٹھ رہے ہیں اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں, اور پھر کہیں نہ کہیں دل میں آیا کہ یار مجھے لگتا ہے دس از اے پرسن آئی ایم اٹریکٹڈ ٹورڈز. اب یہاں میں نے اپنے گارڈز کھڑے کر لینے ہیں, لمٹس فوراً سے لائن ڈرا کر لینی ہے. کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی بیٹی ہے,
مرد ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا شوہر ہے. سو گارڈز آر سو ہائی کہ میں خود اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھوں گا اور میں کہوں گا کہ میں اس عام لینتھ تک جا سکتا ہوں جہاں تک میں سوچوں کہ اگر میری بیوی یہ رشتے کے اندر آ کے یہ سب کچھ کرے گی تو کیا میں معاف کر سکوں گا. جو آپ کا ظاہری مائنڈ بول رہا ہے آپ اس لیول تک جا سکتے ہو. گناہ نہیں ہے محبت کرنا, بالکل جو رستہ اختیار کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے بس وہ غلط ہے. سو خوش رہیں, آباد رہیں, ہمیشہ سے مسکراتے رہیں. فلسفے کی باتیں چلتی رہیں گی جب اور تک اللہ اویس رسول آفریدی اور صلی اللہ ماما. علیہ وسلم سے محبت کریں تاکہ آپ کو سب کچھ اچھا اور خالص ملے گا انشاءاللہ. خوش رہیں.